السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا، اولیاء اللہ کے دامن سے نوازا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ہم دین کو سمجھ رہے ہیں، اور دین میں ہم نے پچھلے بیان میں اسلام اور مسلمان کے معنی ہم نے سمجھا، اور انشاءاللہ بحولہ تعالی آج ہم ایمان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ایمان میں سب سے پہلے ہم ایمان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس سے پہلے ہم قرآن کی ایک آیت لیتے ہیں، سورہ حجرات آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں، ان سے کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح طور پہ بتا دے رہا ہے کہ اسلام لا کر ہم پر تم نے احسان نہیں کیا، اور اگر تم اپنے وعدے میں واقعی اگر سچے ہو تو ہم نے یہ احسان کیا ہے کہ تم پر ایمان کی ہدایت دی۔ تو الحمدللہ ہم جو بیان سے پہلے ہماری جو دعا ہوتی ہے ایمان کی تشریح کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا، یعنی کہ ہم ایمان سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہم کو یہ وقت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کرے کم ہے، اور لفظوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی ہدایت دے رہا ہے، تو اور آج ہم بحولہ تعالیٰ ایمان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے بیان میں ہم نے اسلام کے معنی سمجھا۔ اسلام میں ہم نے کیا دیکھا کہ اسلام کے معنی ہے ماننا، اور مسلمان کے معنی میں ہم نے سمجھا مسلمان کے معنی کیا ہے، فرما بردار۔ اور آج ہم ایمان کے معنی سمجھیں گے۔ ایمان کے معنی ہے جاننا۔ اسلام میں ہم نے جو مانا اس کو اب جاننا۔ جاننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جاننے کے لیے علم چاہیے۔ اب کوئی بھی چیز اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم کو، جب ہم دنیاوی اعتبار کے حساب سے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، اس کے بارے میں سب کچھ پہلے کوئی اگر بول دے کہ ہاں بھئی یہ کام کرنا ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، یہ تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی اس پہ ہم کو کتنا منافع ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، اور اس کو کیا کیا اس میں ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم ساری چیزوں میں، یعنی کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہم لے لیں تو اس میں ہم یہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں، پورا اچھی طرح اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم دین کی طرف جب بات آتی ہے تو ہم دین میں ہم بالکل 0/0 ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ جانتے نہیں۔ ہاں بھائی دین بڑا مشکل ہے بولتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب دین کلو یسر، دین پورا آسان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین جب پورا آسان ہے تو کیا حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حساب سے دین آسان ہے؟ دین وسیع ہے لیکن آسان ہے۔ اور جاننا کیا ہے کہ دو ہی چیزیں جاننا ہے، خالق اور ایک مخلوق، بس دو چیزیں جاننا ہے یہ دین میں۔ تو دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تو ہم دین کو سمجھ رہے ہیں۔ تو ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا۔ اب جاننے کے لیے تحقیق چاہیے۔ تو اسلام میں ہم نے مانا، اور ایمان میں ہم نے جاننا ہے کہ ہم نے اسلام میں کیا مانا۔ سب سے پہلے اسلام میں ہم نے کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، زکوٰۃ، حج، اب یہ ہم نے مان لیا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اسلام میں کیا مانا؟ کلمہ۔ اب کلمے کو جو ہم نے مانا اس کو جاننا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں جاننا۔ جاننے کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے۔ علم کیا ہے؟ علم کے بغیر کوئی بھی چیز ہم معلوم
حاصل نہیں کر سکتے علم کے بغیر. کوئی بھی چیز ہم اگر کر رہے ہیں تو اس کا علم ہونا بےحد ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، جیسے کہ اگر زمین میں اگر گڑھا بھی کھود رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس کو کیا کیا چیزیں لگتی ہے. پھر اس کے بعد ہم اس میں کھودنے کی کوشش کرتے ہیں. جب کھودتے ہیں تب ہم کو کیا چاہیے، کیا کام کے لیے ہم کھود رہے ہیں. گھر بنانے کے لیے، پایا ڈالنے کے لیے اگر کھود رہے ہیں تو ہم اس کو جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا لگتا ہے، یہ جانتے ہیں. اگر ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم کچھ جان رہے نہیں کہ ہم بس خالی گڑھا کھود رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، کیا کر رہے ہو. تو ہم یہ جواب دیتے ہیں، کچھ بول رہے نہیں تو کچھ جواب بھی نہیں دے رہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو پاگل لگ رہا ہے یار، اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں اور کرتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھے تو ہم بولتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کر رہے ہیں. تو اسلام میں بھی جو ہے نا، اسلام کیا ہے، اسلام میں معنی. تو اسلام کے معنی میں کیا ہے، اسلام کا جو یہ بات ہے، اسلام ایک ظاہری اعلان کا نام ہے. تو بندہ جب اسلام کے کوئی بھی ارکان کرتا ہے، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چاروں بھی ارکان جو کرتا ہے بندہ، تو دور سے دوسرا بندہ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بندہ مسلمان ہے. تو ایمان کے معنی جاننا ہے. تو ایمان کے معنی جاننا، یہ کیسا جانے گا، تحقیق کرنا پڑے گا. تو اسلام میں ہم نے کیا دیکھا کہ اسلام میں معنی، تو اسلام جو ہے ظاہری اعلان کا نام ہے، اور ایمان جو ہے دل کی عبادت کا نام. تو اب دل کی عبادت کوئی جسم کی عبادت ہو گئی. اسلام جسم سے تعلق رکھتا ہے اور ایمان دل سے تعلق رکھتا ہے، یعنی قلب سے. تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں اقرار باللسان تصدیق بالقلب. تو زبان سے اقرار کرنا یہ اسلام، اور دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان. تو ہم جو ایمان کے معنی جو سمجھ رہے ہیں، ایمان کے معنی جاننے میں ہم کو سب سے پہلے کیا چاہیے، کیا جاننا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 19، کہ تم جانو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کیا ہے تم جانو. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن میں دونوں بھی واضح کر دیا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے جانو، اور یہ جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دیا کہ یہ جانو کہ اسلام میں ہم نے مانا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ مان لیا ہم نے. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں خود حکم دے رہا ہے کہ جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اور یہ جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اب یہ جانتا پن کیسا آئے گا، کہ جانتا پن کے لیے تحقیق چاہیے. جب تحقیق آئے گی تو دل میں تصدیق ہوگی. تحقیق کیسا ہونا چاہیے، علم کے بغیر تحقیق نہیں ہوگی. تو جب آئے گا دل میں، تو لا الہ الا اللہ کا جب علم آ جائے گا تو تصدیق ہوگی. یعنی کہ علم کے بغیر نہ تو تحقیق ہوگی نہ تو تصدیق ہوگی. یعنی تحقیق کے لیے بھی علم چاہیے. علم کس کا چاہیے، علم دین چاہیے. علم دین جب سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کے ہم کو آسانی ہوگی. تو سب سے پہلے کیا چاہیے، ہم کو کلمہ سیکھنا چاہیے. تو کلمے میں ہم نے کیا سیکھنا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اور جب یہ تصدیق ہو جاتی ہے دل میں، تو اس کی ایک مثال مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی مثنوی شریف میں کتاب میں، کہ اگر کوئی بندہ جب کھانا کھاتا ہے تو کھانے کے درمیان اس کو وہ بنا معلوم کہ اس کو کھانے میں اس کی مکھی آ جائے تو مکھی وہ کیا ہوگی، وہ کھانے میں مل کر وہ جب اس کے پیٹ میں چلے جاتی ہے
تو اگر بائی چانس اگر اس کا میدا اگر کمزور ہے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ کھانے کے ساتھ وہ میدے میں مکس ہو کے مل کے وہ جسم میں پھیل جائے گی. تو جو مکھی کا جو زہر ہے وہ اس سے کیا ہوگا، اس کا پورا جسم اس کا یعنی کہ طرح طرح کی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جائے گا، اور اس کو لوز موشن ہو جائیں گے، اور اس کو ہیضہ ہو جائے گا، یعنی طرح طرح کی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جائے گا، اور اس کو شاید اس کی موت بھی ہو جائے اور وہ ہلاک بھی ہو جائے. تو اگر جس بندے کا میدا مضبوط ہو تو اس کو کیا ہوگا، جب کھانے کے بعد اس کا جو میدا مضبوط ہونے کی وجہ سے میدا میں مکھی پہنچے گی نہیں، اور میدا کیا کرے گا، اس کو وہ ریجیکٹ کر دے گا اور وہ الٹی کر دے گا، الٹی کے ذریعے وہ باہر نکل جائے گی. تو اسی طرح جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دل میں تصدیق ہو جاتی ہے، تو جب جانتا پن آ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جب یہ تصدیق ہو جاتی ہے دل میں، تو جس کا میدا مضبوط ہے یعنی کہ دل میں جب تصدیق ہو گئی تو وہ جانتا ہے کہ یہ شرک ہے، نفاق ہے اور یہ کفر ہے. تو یہ جب جان جاتا ہے، جب اگر دل میں آتا ہے یہ، تو فوراً اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، کہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس کے ذکر کے ذریعے وہ نکالنا کفر، شرک، نفاق کو وہ نکالنا شروع کر دیتا ہے. اگر نہیں، جس کا دل میں، جس کے قلب میں یہ تصدیق نہیں ہوئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ تصدیق نہیں ہوئی، تو اس کو کیا ہوگا، جیسا کہ وہ بندہ جو بیماری میں مبتلا ہوا تو اس کے دل میں جب کفر آتے رہے گا، نفاق آتے رہے گا، شرک آتے رہے گا، تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ دائما جہنمی ہوتا رہے گا. تو اسی طرح مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ جس کا دل لا الہ الا اللہ سے جب پاک ہو جاتا ہے تو کفر کو بھی آنے نہیں دیتا، شرک کو بھی آنے نہیں دیتا اور نفاق کو بھی آنے نہیں دیتا. ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ مانتا ہو اور جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو وہ بندہ جنت میں جائے گا. یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مانتا ہو اور جانتا ہو، یعنی کہ یہ حدیث میں کیا ہے، دونوں باتیں آ گئی، یہ ماننا اسلام سے اور جاننا ایمان سے. تو یہ دونوں چیزیں جب جانتا ہے بندہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا. تو ماننا اور جاننا جب آ جاتا ہے تو اس کا ایک واقعہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ رکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کے وقت کشت پہ نکلتے تھے، جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات کے ٹائم پہ اپنے رعایا کی کیفیت لینے کے لیے آپ رات میں ہولیاں بدل کر آپ جاتے، تو ایک کسی گھر کے سامنے سے آپ جاتے رہتے. تو اس وقت کیا ہوتا کہ بیٹی اور ماں کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی وہ باہر تک آئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر کے سننے لگے کہ ماں کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ. تو بیٹی کہتی ہے ماں دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے، کیونکہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. تو ماں کہتی ہے بیٹی امیر المومنین تو ابھی دیکھ رہے نہیں، تو تم پانی ملا سکتے ہو، ملاؤ. تو اس جواب میں بیٹی کہتی ہے کہ امی ایسا نہیں ہے، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن امیر المومنین کے رب تو دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر بات بتانا یہ ہے کہ جب دل میں تصدیق، جب ایمان آ جاتا ہے اور دل میں تصدیق ہو جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ ہر آن ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ اللہ جب دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا. اور تو وہ بیٹی جب وہ اس کے دل میں جب تصدیق ہو گئی لا الہ الا اللہ کی، تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے، اس طرح سے. تو جب امیر المومنین نے جب یہ بات سنی تو فوراً آپ
گئے اگلے دن پھر اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کر دیا، بھیج دیا۔ تو بات بتانا یہ ہے کہ دولت کے یا غریب ہونے کے باعث نہیں، ایمان کے باعث حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کا بیٹی کا رشتہ ہوا، ایمان کے تحت، ایمان کے باعث۔ تو جب دل میں ایمان آ جاتا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جانتا پن آ جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم یہ اس کی تصدیق جب قلب میں ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے ساتھ ہر آن ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ہمارے درمیان موجود ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، اور راستے سے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے، تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے حارث، آج تم نے صبح کیسے گزاری؟ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آج صبح ایک سچے مومن کی طرح گزاری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جواب پر کہ سوچ لو اے حارث، کیا کہہ رہے ہو؟ ہر بات کی ایک دلیل ہوتی ہے، تو بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب صبح ہوتی ہے تو میں یہ ہر وقت یہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہوں، میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے دنیا سے میرا تعلق میں توڑ دیا، اور دنیا سے جو بھی میرے کو نفع ملنے والی جو چیز ہوتی ہے اس سے میں بے رغبت ہو گیا، مطلب جو اٹیچمنٹ ہوتا ہے وہ چیز اب میں اس سے بری ہو گیا، یعنی کہ اللہ کو جو پسند نہیں ہے وہ چیزوں سے میں غافل ہوں، مطلب اس سے وہ چیز سے غافل، کیا اس سے میں مخاطب نہیں ہوں، وہ چیز میرے دل میں نہیں ہے۔ تو وہ آپ کہتے ہیں کہ اور اس کے بعد بتاتے ہیں، اس کے مزید اور بتاتے ہیں کہ میں عرش الہی کو دیکھتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں جنت کو دیکھتا ہوں، جنت میں جنتیوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں دوزخ کو دیکھتا ہوں کہ دوزخ میں دوزخیوں کو چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال سننے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور کہا کہ اے حارث، تم نے حقیقت معرفت کو جان لیا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ تم نے حقیقت ایمان کو جان لیا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مزید فرماتے ہیں کہ تم اسی پر قائم رہنا، اسی پر قائم رہنا، اسی پر قائم رہنا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اسی پر تم قائم رہنا۔ تو جب دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے تو یعنی کہ دنیا سے بے رغبت سے مراد جیسا کہ ہماری جو خواہشات جو دنیا سے لگے ہوئی ہے، اور دنیا میں ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہیں بڑا ہے انہیں بڑا ہے، اور اس سے حاجتیں ہماری پوری ہو رہی، یہ ساری چیزوں سے آپ نے کہا کہ میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہوں، تو یہ ساری چیزیں ان کے دل سے نکل گئی کہ اللہ ہی حاجت روا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ سچے مومن کی طرح صبح گزاری۔ تو بات بتانا یہ ہے کہ جب ایمان جب آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی ساری محبتیں نکل جاتی ہیں، صرف محبت ہو جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ جب تصدیق ہو جاتی ہے تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب نماز میں جب اللہ اکبر جب کہتے ہیں، تب ہم ہمارے دل میں اور ہمارے جو قلب میں جب زبان سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، تو جب ہمارے قلب میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جب اللہ اکبر بولتے جب وہاں پر ہم نماز میں جب ہم ٹھہرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم اللہ کے حضور ہم
تشریف فرمائے، یعنی کہ اللہ کے حضور ہم ٹھہرے ہیں اور اللہ کے آگے ہم کچھ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں، ساری امانتیں، یہ سارے قلب، روح، جسم، سب یہ مولا تیری امانت ہے. تو جب لا الہ الا اللہ کی جب تصدیق ہو جاتی ہے تو جب ایک جب سجدہ ہم کرتے ہیں تو وہ سجدے میں اتنی لذتیں آتی ہے جس کی حد نہیں ہے، اور وہ لذت بیان سے ہماری زبان سے ہم بیان نہیں کر سکتے. جو لذت جس نے چکھا ہے اسی کو معلوم ہوگا کہ وہ لذت، سجدے کی لذت، جب لا الہ الا اللہ کی جب تصدیق کے ساتھ جب سجدہ ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے زبان سے ہے، ہم دل سے تصدیق نہیں کریں. اگر دل سے تصدیق ہو جائے گی تو جب ہم نماز بھی پڑھیں گے اور دنیا میں بھی رہیں گے تو اس کا مقصد، اس کا جو ہمارا جو آنے کا جو مقصد ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہو جائے گا. یعنی کہ ہمارا جو مقصد ہے دنیا میں، کیا مقصد سے ہم دنیا میں آئے اور کیا مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا. اللہ تعالیٰ نے جو، ہم خود نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا. کس مقصد سے بھیجا وہ مقصد جاننا ہے، یعنی کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے یہ جاننا. اور نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، کئی کی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں یہ جاننا. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے یہ جاننا. اور جب ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں تو اس کے سارے ارکان کو ہم جاننا کہ یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں اور کئی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا اس میں منشا ہے. تو ہم سب سے پہلے ہم کو کیا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم چاہیے. علم کے بغیر ہم کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر سکتے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ اس میں کہا گیا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کو دل میں تصدیق کر کے، لا الہ الا اللہ کو دل میں تصدیق کر کے ایمان حاصل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے. اور مولا ہماری کوئی حیثیت نہیں اور ہم اس قابل نہیں ہیں مولا جس مقصد سے دنیا میں بھیجا. اگر تو وہ مقصد ہم سے کروا لے، ہم جو مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے مولا، اس مقصد میں اگر ہمیں کامیابی دے دے مولا، یہ تیرا احسان ہے مولا. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.